السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ پاکستان کی صورتحال بدستور اسی طرح ہی، لیکن ڈیولپمنٹس جو پس پردہ ہوتی رہی ہیں اور جو ہو رہی ہیں ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ اب جو ایک صورتحال چل رہی ہے اس میں یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ویلاگ میں کہ اصل میں اس وقت 4 فریق ہیں تمام صورتحال کے اندر۔ ایک فریق امریکہ اور غیر ملکی طاقتیں جو پاکستان میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں، ایک فریق اس وقت ہمارے نیوٹرلز یا طاقتور حلقے جو کہ پاکستان کی سیاست میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور تیسری جانب وہ امپورٹڈ گورنمنٹ جو کہ بین الاقوامی جو بھی بڑی طاقتیں ہیں ان کے ایجنڈے پہ عمل درآمد کرتی ہیں، اور چوتھا جو ہے ایک ایلیمنٹ یعنی چوتھا عنصر جو ہے وہ ہے عمران خان کی پی ٹی آئی جو کہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا گزشتہ ہفتے کہ یہ چاروں جو ہے نا ابھی فی الحال علیحدہ علیحدہ پیرائی میں چل رہے ہیں، اور یہ ان چاروں کی علیحدہ سمت اختیار کرنے کی وجہ سے، کیونکہ چاروں جو ہیں ان کی کوشش یہ تھی کہ اپنے مفادات کی تکمیل ہو۔ عمران خان کا جو بھی مفاد ہے وہ پاکستان کی بہتری اور قوم کی بہتری ہے، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے، وہ آپ نے ہر دیکھ لیا، میں آگے بتاؤں ابھی۔ لیکن جو امریکہ کا پلان ہے وہ پاکستان کے اندر اپنے ایجنڈے کی تکمیل موجودہ امپورٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ اور سپورٹ اس کی جو ہمارا جو نیوٹرلز یہ جو ہمارے طاقتور حلقے جو کہ ہمیشہ سے پاکستان میں حکومتیں گراتے براتے گزشتہ 70 سال جو یہی کرتے رہے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ میں نے یہ کہا تھا آپ کو، اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے اور لوگوں سے بھی سن رہے ہوں گے، خود آپ کا بھی مشاہدہ ہے کہ جو کچھ بھی پریکٹس ہوئی تھی وہ پریکٹس اب ٹوٹل اصل میں ناکام ہوتی جا رہی ہے۔ اب سب جو ہے نا یہ چاروں فریق اپنی اپنی تئیں کوشش کر رہے ہیں۔ نواز شریف اس تمام صورتحال سے بہت بے چین ہے۔ نواز شریف نے بہت پہلے کہا تھا کہ اس حکومت کو توڑ دو، لیکن یہ حکومت نہیں توڑی انہوں نے، کیونکہ کچھ نیوٹرلز کہ کچھ لوگوں کا، میں بار بار دیکھیے اپنے تجزیے میں لفظ کچھ لوگ کہتا ہوں، سب کا نہیں کہتا میں، کچھ لوگوں کا جو کہ نواز شریف کے قریب تھے یا نواز پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو حامی ہیں، جن کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں تو بیسیکلی وہ پاکستان کے ہمدرد لیکن نواز شریف کے ساتھ بھی حامی ہیں، تو وہ بنیادی طور پر وہ یہ چاہتے تھے کہ نہیں ان کو ٹائم دیا جائے اور ان کو چلایا جائے، کیونکہ ان کی ہمدردیاں ساتھ ہیں بین الاقوامی برادری کے ساتھ بھی تھیں، تو وہ لوگ کوشش کرتے رہے لیکن وہ معاملہ چل نہیں رہا۔ تو آخر میں پھر نواز شریف نے بھی پوری کوشش کی، اس نے کہا کہ اچھا بھائی اس کو چلاؤ۔ اب وہ نہیں چل رہا معاملہ، تو اب نواز شریف صاحب نے اپنی ایک اور حکمت عملی طے کی ہے، وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پیرلر حکومت بنا رہے ہیں، اور اب آپ نے دیکھ لیا وہ کل جو ہے بات ثابت ہو گئی کہ نواز شریف اپنی پیرلر حکومت بنا رہے ہیں۔ انہوں نے خاقان عباسی کو اکنامک کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا۔ انہوں نے کہا کیونکہ وہ اپنے بھائی سے مطمئن نہیں ہو پا رہے، اور جو انسٹرکشن وہ بھائی کو دیتے ہیں وہ بھائی وہ سنتے نہیں ہے، کیونکہ بھائی جو ہے اس وقت پھنسے ہوئے ہیں شہباز شریف جو ہے، ایک طرف تو شہباز شریف اکیلے ہیں، دوسری طرف وہ 12 موذی سانپ ہیں پی ڈی ایم کی شکل کے اندر جو منہ کھولے بیٹھے ہوئے، اور سب سے بڑا اژدھا زرداری، تو اصل میں وہ بھی پھنس گیا ہے، شہباز شریف بھی پھنس چکا ہے بہت بری طریقے سے۔ تو اب نواز شریف نے یہ سوچا، کیونکہ بہت ساری جب مجبوریاں ہو جاتی ہیں تو شہباز شریف نے کہا کہ میں نہیں کر پاتا، کیونکہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو فوری طور پر زرداری صاحب کا یا پھر سندھ سے کوئی ٹیلی فون آ جاتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ دباؤ ہوتے ہیں۔ لہٰذا اب انہوں نے بھائی کو یہ کہا تھا کہ بھائی میرے ساتھ معاملہ نہیں سنبھل رہے، آپ جو ہے کوشش کریں کہ کو چلائیں کسی طریقے سے، آپ اس میں میری ہیلپ کریں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اس پس منظر کے اندر پھر وہ فیصلہ ہوا کہ جناب ڈار صاحب کو بھی لایا جائے گا یہاں پہ، ان کو لانچ کیا جائے گا، اور ساتھ میں شاہد خاقان عباسی کو اکنامک کمیٹی کا چیئرمین بنایا۔ اس کمیٹی کے اندر کئی وزراء بھی ہوں گے، یعنی دوسرے الفاظ میں جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک پیرلر حکومت وہ چلانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صورتحال یا یہ طریقہ کار کامیاب ہو جائے گا یا اس میں یہ کامیابی حاصل کر دیں گے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ میرے پاس جو اطلاعات ہیں، کیونکہ اندر میں نے آپ سے کہا کہ بہت سارے اب یہ 4 فریقوں کے اندر ان کے ساتھ بھی کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے اندر بھی لوگ ہیں جو کہ پس پردہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ طے کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس صورتحال سے بھی خوش نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت نہیں چلے گی، جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میں اپنی خبر پہ ابھی تک قائم ہوں۔ میں نے آپ کو یاد ہے آج سے جب یہ گئی تھی اپریل، تو میں نے آپ کو اپریل جانے کے بعد ہی تقریباً 2-3 ہفتے بعد کہہ دیا تھا کہ یہ سسٹم نہیں چلے گا، بجٹ آئے گا، بجٹ کے بعد جو بھی بجٹ آتا ہے، منی بجٹ آئے، سپر بجٹ آئے، جو بھی آئے، اس کے بعد جو ہے اس حکومت کو جانا پڑے گا، اور میں نے کہا تھا کہ اکتوبر کے اندر جو ہے نا ان کو ہر صورت میں الیکشن کی ڈیٹ دینی پڑے گی۔ تو اسٹل ابھی تک بہت سارے لوگوں نے پوچھا بھی تھا
مجھ سے تو میں ابھی تک کیونکہ کچھ لوگوں نے آج کسی نے مجھے میل بھی کیا ہے کسی ایک آدمی کے، اور اس نے کہا تھا کہ فیض صاحب آپ نے کہا تھا اکتوبر کا، تو میں نے کہا ہاں بالکل اکتوبر کی ہے، اور 2-3 لوگوں نے اور بھی کہا ہے، کسی نے میرا ایک اسٹیٹمنٹ بھی کوٹ کیا تھا، خیر بہرحال وہ بات آ گئی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اکتوبر تک مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اکتوبر تک تاریخ آپ کی دے دی جائے گی، میرے پاس جو اطلاعات ہیں، اور ساتھ میں یہ ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے ابھی تک، جو میں آپ سے مسلسل کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو دیوار سے لگانے کی۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک بات کہی تھی اور ہمیشہ میں کہتا رہتا ہوں کہ عدالتوں کا ایک کردار ہوگا، آپ کو یاد ہوگا میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ ایک کردار تو انہوں نے کر لیا نا، جو بھی نیوٹرل سے جو کچھ بھی جو ٹریپ ہوئے جو بھی ہوئے چکر میں آئے بک گئے جو کچھ بھی، میں کسی کے لیے کچھ نہیں کہتا، ایک تو کردار ان کا تھا، لیکن میں نے کہا کہ ایک کردار اب عدلیہ کا ہوگا، کیونکہ عدلیہ نے ریئلائز کیا تھا کہ ان کے ساتھ بہت سارے معاملات یا مس ہیپ ہوئے، اور یہ میں تجزیہ نہیں کر رہا، مجھ سے بہت اہم عدالتی شخصیات نے پس پردہ کہی تھی بات کہ ہمیں بھی دکھ ہے کہ جو کچھ ہوا غلط ہوا، اور بس اس میں بھی یہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے اگر 10 لوگ وہاں پر ہیں تو 10 میں سے اگر کوئی 2 غلطی کر جائیں گے، ظاہر سی بات ہے غلطی تو پھر آپ کو پتہ ہے کوئی بھی کر سکتا ہے نا، جب نبی کی اولاد سے غلطی ہو سکتی ہے، نبی کے خاندانوں سے حضرت لوط کا حضرت یوسف کا آپ کو پتہ ہے، بہت سارا طویل میں نہیں جاؤں گا، تو یہ تو پھر کوئی نہ نبی ہے نہ کوئی ہے، تو ان کے بھی وارثوں سے یا ان کے بھی چاہنے والوں سے ان سے بھی کہیں نہ کہیں غلطی ہو گئی، لالچ میں ٹریپ ہوئے جو کچھ بھی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں براہ راست کسی کو الزام نہیں دیتا، کیونکہ حالات اور واقعات جو ہے نا بہت ساری چیزیں ہیں کسی بھی انسان کو غلط فیصلے کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ لوگ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں کہ فیصل صاحب لوگوں سے، میں سپورٹ نہیں کرتا کسی کو، میں بتاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ہاں یہ مجرم ہے، ہاں یہ اس سے غلط ہوا، لیکن سرکمٹنس بھی تو دیکھیں کہ کون سے سرکمٹنسز سے جس کی وجہ سے وہ جرم ہوا ہے۔ میں ہمیشہ کس پس پردہ معاملات کو دیکھ کے بات کرتا ہوں، تو بہت سے لوگ مجھے جو الزام دیتے ہیں نا کہ آپ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں، چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، میں کسی کو چھپانے کی کوشش نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کہ ہاں یہ غلط ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر آج یہ کام غلط ہوا ہے تو کیا ہمیشہ سے بھی غلط ہوتا رہا ہے، اور کیوں ہو رہا ہے، اور اب ہوا تو کیوں ہو رہا ہے، کیا آئندہ بھی ہوگا اور اس کو کیسے روکا جائے۔ اس مضمرات کو دیکھ کے جب آپ چلیں گے تو سارے معاملات آگے چلیں گے۔ خیر، تو مسئلہ یہ تھا کہ اب وہ عدلیہ کے کچھ لوگ جو ہیں، کچھ ججز وہ سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس معاملات کو درست کیا جائے، اور انہوں نے، میں نے آپ سے کہا تھا درست ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور آپ کو نظر آ رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ دیکھ لیں، بہت اہم فیصلہ انہوں نے دیا، حالانکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پورا مینیج ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں جناب یہ جو مخصوص نشستیں، کیونکہ دیکھیں نا مخصوص نشستوں پہ پی ٹی آئی کی، وہ تو ہے ہی پی ٹی آئی کی، اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں، لیکن اس کا روکنے کا مقصد، اس کو ڈیلے کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اس کو، اور جو کہا گیا ہے مریم نواز نے کہ مسلم لیگ نواز کو سپورٹ کرنا، اس کو ریلیف دینے کا مقصد تھا۔ تو آپ دیکھیں وہاں سے بھی فیصلہ آ گیا۔ دوسرا آج ایک اور فیصلہ ہوا ہے، وہ بھی سارے کا سارا آپ دیکھ کہ انہوں نے کہا کہ بھئی پنجاب کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھا جائے۔ تو سارے معاملات جو عدلیہ جو کوشش کر رہی ہے، عدلیہ کے اندر بھی 1-2 لوگ ہوں گے، لیکن عدلیہ کے فیصلے جو ہے نا یہ بہت سارے لوگوں کو مجبور کریں گے، اور یہ اب مجبور کر رہے ہیں۔ اچھا ایک بات میں آپ بتاؤں، کل میں نے وفاقی شرعی عدالت کے حوالے سے بات کی تھی کہ وفاقی شرعی عدالت کا جو فیصلہ آیا تھا نا، یہ بڑی اہم بات میں آپ کو بتانے لگوں۔ وہ آپ دیکھیں 10 سال پہلے ہوا تھا، تو اس کو پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ جناب وہ ٹھیک ہے، ان کو پابند کر دیا تھا کہ 10 سال تک اب اس معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے، اللہ اللہ کر کے وہ 10 سال گزر گئے۔ اب یہ جناب آپ کو، مجھے بعد میں پتہ لگا کل جب میں نے یہ تجزیہ کیا، تو میرے تجزیہ آپ بہت سارے لوگ سنتے ہیں، کچھ ریٹائرڈ ججز وغیرہ بھی ہیں اس میں، بہت سارے کچھ دوست بھی ہیں ہمارے، چھوٹے موٹے لوگ ہمارے سن لیتے ہیں، کئی مطلب چھوٹے موٹا تجزیہ نگار سمجھ کے، کچھ بڑے لوگ بھی ہمیں سن لیتے ہیں کہ بھئی ایک چھوٹا سا ایک عام آدمی ہے، اس کی بھی سن لو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو ان سے پھر کہیں رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ہم تو بہت پہلے ہی دے سکتے تھے، وفاقی شرعی عدالت کا آ سکتا تھا، لیکن اس کو بھی روکا گیا تھا۔ میں نے سمجھا نہیں، میں نے پوچھا بھائی روکنے سے کیا مطلب، کہنا ہے کہ وہ اس لیے روکا گیا تھا کہ اگر عمران کے دور کے اندر، یعنی عمران کے دور حکومت میں اگر وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آ جاتا تو یہ فیصلے پھر امپلیمنٹ ہو جانا تھا۔ یعنی یہ دیکھیے ایک اور سازش، یعنی یہ بالکل مجھے بھی نہیں پتا تھا، یہ ایک اور سازش، یعنی دیکھیں کنٹینیوس کانسپیریسیز آ رہی ہیں۔ یعنی اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے اندر بھی ایک سیٹ اپ تھا کہ جو ممالک یا جو طاقتیں پاکستان کے اندر جو اس کا ایک جو یہاں سے جو اسلامی نظام کو نہیں چلنے دینا چاہتی، جو اس کی اسلامی شناخت کو مسخ کرنا چاہتی ہیں، ظاہر سی بات ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ بہت آگے ہیں، انہی کے سارے معاملات چلتے ہیں۔ اسلام آباد کے اندر جو ہماری ایمبیسی کھلی ہے، جو ہمارا گورنر جنرل بیٹھے ہیں یہاں پہ، تو وہی سارے معاملات کرتے ہیں۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بھائی یہ بھی معاملہ تھا، اور وہی ہوا۔ دیکھیں جیسے عمران خان کے جانے کے بعد یہ ان کا فیصلہ آیا، حالانکہ رکا ہوا تھا، 10 سال پہلے روک دیا تھا، اس کے بعد یہ رک گیا تھا، روک کے رکھا تھا، اب آیا ہے، اور ایسے ہی جیسے ہی وہ آیا ہے اسی طرح نواز شریف صاحب نے دوبارہ اس کو سپریم کورٹ کے اندر اس کے اندر اپیل دائر کر دی کہ اس
اس کو فی الحال جو ہے روک دیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میری اپنی ایک رائے اس حوالے سے کہ جیسے قوم جو ہے اس وقت عمران خان صاحب کے کھڑی ہے ساتھ جمہوریت اور پاکستان کے اندر ان بدعنوانوں اور چوروں کے احتساب کے لیے، اسی طرح ایک اگر عوام جو ہے اپنے مطالبے میں یہ بھی شامل کرے کہ پاکستان سے سودی نظام کو ختم کیا جائے تو بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ کیونکہ دیکھیے ہمارے پاس یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جب ایک فیصلہ دوبارہ آ گیا تو پھر حکومت نے پلس ہمارے 5 بینکوں نے جا کے دوبارہ اس کو چیلنج کر دی، یعنی دوسرے الفاظ میں کہ ہم دوبارہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو ہم جو ہے نا دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہ میری ایک درخواست تھی اور میں نے اس پہ کہا بھی ہے کچھ لوگوں سے کہ بھائی اس کو بھی اٹھائیں، اور مجھے امید ہے کہ شاید ہو سکتا ہے پی ٹی آئی یا اس چیز کو اٹھائے گی ضرور کہ اس چیز کو بٹھایا جائے کہ بھائی سودی نظام پاکستان سے ختم ہونا چاہیے۔ اور یہ جو سازش کی گئی تھی کہ اس فیصلے کو روک کے رکھا تھا اور اس وقت تک روکے رکھا جب عمران، کیونکہ یقیناً میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات کنفرم ہو گئی، اب بہت ہی اہم شخصیت ہوتا ہے کہ اس کو روکا اسی لیے گیا تھا کہ ان کو خدشہ تھا کہ عمران کے رہتے ہوئے اگر یہ فیصلہ آ گیا تو یہ فیصلہ چٹکیوں کے اندر ہو جائے گا، کیونکہ اس کا جو ایک اسلامک ویژن ہے عمران کا وہ اس سے ان کو خطرہ تھا۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات تھی جو میں نے آپ کو بتا دی۔ خیر اچھا، دوسرے ایک تو یہ سارے جو میں نے آپ بتایا یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، اب پس پردہ ایک طرف یہ تو ساری صورتحال یہ میرا تجزیہ، اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو کچھ بھی ہے حکومت کوشش کر رہی ہے عمران خان کو دیوار سے لگانے کے لیے، کوشش یہ بھی کی جا رہی ہے، الیکشن کمیشن پورا کام کر رہا ہے، الیکشن کمیشنر پورے متحرک ہیں، لیکن دوسری جانب عدلیہ بھی متحرک ہے۔ اب حکومت یہ بھی کوشش کر رہی ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ کیسز بھی چل رہے ہیں ساتھ ساتھ، پیرالل بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، یعنی ایک طرف عمران کو دیوار سے لگانے کی کوشش ہو رہی ہے، عمران کو نااہل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، عمران کو کیا کہتے ہیں وہ ان کو ہائی ٹریزن کیس بنانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے، لیکن پس پردہ معاملات بھی چل رہے ہیں۔ پس پردہ معاملات کون چلا رہے ہیں؟ پس پردہ معاملات وہی نیوٹرلز کے کچھ لوگ ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بات کہا تھا کہ یہ معاملہ اس طرح چلے گا نہیں ہے۔ اب انہوں نے بھی ریئلائز کر لیا ہے کہ دیکھیے اب انہوں نے ریئلائز کیا ہے ساری دنیا کے اندر نیوٹرلز کی پوزیشن خراب ہو رہی ہے۔ نیوٹرلز یہاں تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے نا نیوٹرلز کہ بھئی ہم نہیں تھے یا ہمیں نہ کہا ہے ہمیں نہ کہا جائے، آپ مان جائیں گے، چلو میں بھی مان جاؤں گا، دھوکے میں آ جاؤں گا، چلو بھائی ٹھیک ہے نہیں یہ کچھ نہیں کرتے یہ کچھ نہیں کرتے، لیکن جن کے معاملات ہیں جن کے ساتھ ان کے معاملات چل رہے ہیں بھائی وہ تو نہیں مانیں گے نا۔ روس تو نہیں مانے گا اس بات کو کہ نیوٹرلز کا کوئی کردار نہیں تھا، چائنا تو نہیں مانے گا کہ نیوٹرلز کا کوئی کردار نہیں تھا، سعودیہ تو نہیں مانے گا کہ کوئی کردار نہیں تھا۔ اب سعودی عرب جو گئے تھے، سعودی عرب سے ان کو انعام وغیرہ ملا ہے، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے، لیکن سعودی عرب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ دے آر ناٹ کوائٹ سوری، مطلب وہ خوش نہیں ہیں اس صورتحال کے اوپر جو پاکستان میں چل رہی ہے۔ چین نے آپ دیکھیں کل میں نے برکس کا بتایا تھا، چین نے جو نہیں بلایا پاکستان کو بھارت کی کہنے میں، بیسیکلی بھارت نے کیا تھا، لیکن چین نے اس کو جب بھارت نے بلاک کیا تو چین نے اس پہ اعتراض نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ کہ چین نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا پاکستان سے۔ تو بنیادی طور پر اب ان کو بھی ریئلائز ہو رہا ہے نیوٹرلز کو کہ معاملات جو ہیں خراب ہیں، لہٰذا پس پردہ جو معاملات چل رہے تھے میں نے آپ سے کہا کہ معاملات چل رہے ہیں، لیکن اب لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی آ رہی ہے، آج عمران خان صاحب نے کال بھی دے دی ہے، تو لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں مجھ سے، بہت سارے بڑے سینئر لوگ، بڑے سمجھدار لوگوں نے مجھ سے سوال بھی کیا کہ فیصل صاحب آپ تقریباً ایک ہفتے سے کہہ رہے ہیں کہ معاملات تو چل رہے ہیں، پس پردہ چل رہے ہیں، لیکن ساتھ میں عمران خان کال بھی دے رہے ہیں۔ بالکل بڑا ویلڈ سوال ہے، آپ کے بھی ذہن میں آئے گا، اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، یہ بھی خبر ہے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا تھا آج سے 2-3 دن پہلے، یہ ملاقاتیں چل رہی ہیں، کوئی نہ کوئی آ رہا ہے، کوئی پیچھے سے مل رہا ہے، کوئی ڈائریکٹ مل رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی کسی کے تھرو آ رہا ہے، کچھ لوگ جو رابطہ کر رہے ہیں میرے بھی ان سے رابطے ہیں، کچھ اس فقیر کے بھی چھوٹے موٹے کبھی مطلب پیغامات پہنچ جاتے ہیں ان کے پاس۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا خان صاحب نے کہ دیکھیں جناب آپ جو بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کر لیں اس طرح کر لیں اس طرح، ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں پاکستان کی خاطر، قوم کی خاطر، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح کریں گے، ہم انتخابات پہ جائیں گے، ہم اس کو ہٹائیں گے اور ان کو یہ نہیں کریں گے، جو یعنی عمران خان کے مطالبات ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مطالبات پورے ہوں گے تو وہ ہمیں پورے ہوتے ہوئے نظر آنے چاہیے۔ مطلب اب عمران خان جو ہے نا اب وعدوں پہ نہیں بھروسہ کر رہا ہے کسی کے، کیونکہ ان کو اتنے زخم لگے نا، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کے قریب بھی کچھ لوگ ہیں، ان کے قریب بھی کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ہاں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ مان لیں تھوڑی سی لچک پیدا کریں، لیکن خان لچک نہیں پیدا کر رہا۔ خان نے کہا ہے کہ کال آج دیکھیں، آج انہوں نے احتجاج کی کال دے دی، وہ کہتے ہیں کہ احتجاج ہوگا، مطالبے ہوں گے، کیونکہ دیکھیے قوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کر لو، بھائی میں کر لوں آج کل کہہ دوں تو پھر میرے ساتھ تو کتنے دھوکے ہوئے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کیا حال ہے عوام کا، جیسے جیسے ایک ایک دن جا رہا ہے نیچے تو قوم کا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں کراچی میں کیا ہوا ہے،
کراچی کے اندر آپ دیکھیں وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کبھی بھی نہیں ہوا، عمران خان کے دور میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا، اول تو اتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی نہیں تھی. اب آپ دیکھیں کوئلہ وہ کدھر سے لے کے جا رہے ہیں، اور اتنی مہنگی 4 بجلی گھر انہوں نے جو نا بند کر کے رکھے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ وہ بجلی گھر انہوں نے بند کر کے رکھے ہیں. جو منجمیا منشا کے جو مہنگے بجلی گھر ہیں جن کے پیسے پینڈنگ تھے، ان کو قوم کی جیبوں سے نکال کر ان کو گلے سے دبوچ کے اور ان کی کمائی نکال کر ان کی سانسیں روک کے اور یہ ان بجلی گھروں کو یہ دے رہے ہیں، اور یہ سارے ان کے ہی کیے ہوئے تھے. تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ خان کیسے فوری طور پر ان کو بھی یقین کر لیا. ان کو پتا ہے کہ یقین کرتے کرتے خان نے میں اس بات پہ خان صاحب کی خوش ہوں کہ مجھے جب کسی نے بتائی یہ بات تو انہوں نے کہا کہ فیصل صاحب آپ مجھے بتائیے کہ 2 مہینے ہو گئے اور 2 مہینے کے اندر پاکستان کتنا پیچھے چلا گیا آپ کو پتا ہے. تو اگر اسی طرح خان صاحب اگر دوبارہ بھروسہ کر دیں، مزید 15 دن مہینہ اور لگ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ مزید قوم کی حالت خراب ہوگی، پاکستان اور پیچھے چلے جائے گا. اور جب کہتے ہیں پھر بعد میں خان یہ کہتے ہیں کہ بعد میں ہم آئیں گے انشاءاللہ تو پھر ہمیں اور زیادہ مصیبت ہوگی. مطلب اگر آج 2 مہینے کے اندر جو نقصان پاکستان کا ہوا ہے، اگر وہ کل خان آ جائے گا انشاءاللہ تو ظاہر خان کو یہ سدھارنا تو پڑے گا نا بگاڑ. اب یہ 2 مہینے کی جگہ معاملہ 3 مہینے پہ چلا جائے گا یا 2.5 مہینے پہ چلا جائے گا تو 15 دن کو اور ڈیفیسٹ بڑھے گا نا. بات بڑی مدلل ہے، جب بات طریقے سے دلائل کے ساتھ کی جاتی ہے بات ماننی چاہیے. تو بنیادی طور پر خان صاحب جو ہیں رابطے میں ہیں خان صاحب سے، اور وہاں میں بتا دوں کہ اب نیوٹرل جو ہیں پریشان ہے. میں نے آپ کو کہا کہ نیوٹرل اب پریشان ہے، اور جولائی کے اندر جیسے میں نے کہا تھا آپ کو کہ جولائی کا مہینہ بعد میں، اب تو خیر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ شیخ رشید صاحب کا بھی بیان آ گیا، بہت سارے لوگ آ گیا. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اگلے مہینے جو ہے نا یعنی جولائی کے اندر بڑے فیصلے ہو جائیں گے، اور بڑے فیصلے کر لیے گئے ہیں. اور اسی لیے خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ وہ بھی فوری طور پر کوئی انیشیٹو اٹھائیں اور معاملات کو درست کرنے کی طرف چلیں. خان صاحب نے کہہ دیا کہ میں معاملے درست کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کی پہلے جو ریپیئر ہے نا اس کا پہلا نظر آنا چاہیے، سمجھ گئے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ عدالتوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے. پنجاب کی حکومت کا آپ دیکھ لیں کہ جو کچھ ہوا ہے معاملہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے میرے نزدیک جو ہے حمزہ شہباز کا جو ہے الیکشن جو ہے وہ تو تقریباً بیکاری ہو گیا ہے. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جو ہائی کورٹ کے جو فیصلے آئے ہیں اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ جو ان کا جو ہے دوبارہ ان کو کروانا پڑے گا. کس کو؟ حمزہ شریف کو دوبارہ کرنا پڑے گا الیکشن. کس کے لیے کیا کہتے ہیں دوبارہ کیا کہتے ہیں نامزدگی کیا کہتے ہیں اس کی جو ہے نا وزیر اعلیٰ کے لیے ان کو دوبارہ لینا پڑے گی، نہیں ری ووٹنگ کرانی پڑے گی. مجھے یہ 100% یقین ہے کیونکہ جو فیصلے اب آ چکے ہیں دونوں کورٹس کے ساتھ، اور پھر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ نے ان کو 25 کو تو مطلب اب آپ اگر دیکھیں نا تینوں فیصلوں کو تو تینوں فیصلوں سے پتہ لگ رہا ہے کہ امپورٹڈ گئی ہے پھنس. اور میں نے آپ کو بات یہ بھی بتا دی تھی کہ اس وقت شہباز شریف بہت زیادہ پریشان ہے. اس پریشانی کی وجہ سے کل 2 دفعہ ان کے زرداری سے بھی ان کی بات ہوئی ہے. MQM نے بھی ان کو دھمکی لگا دی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ JUI نے بھی دھمکی لگا دی. JUI نے کہہ دیا ہے کہ ہم بھی آپ سے علیحدہ ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو وہاں ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اتحادی ہیں، دوسرے آپ نے ہمیں وہاں ڈنڈے مارے. MQM والے جو ہیں MQM والوں کو بھی پتہ لگ گیا ہے، MQM کو بھی کہہ دیا گیا، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، MQM کو بھی کہہ دیا ہے کہ آپ ہمارے اگلے حکم کا انتظار کریں. تو کسی وقت بھی MQM والے بھی ہیں انتظار کے اندر کہ شاید کوئی ٹیلی فون آئے اور ہم جو ہیں علیحدہ ہو جائیں. تو یہ ساری صورتحال ہے اور دیکھتے ہیں جو آنے والے دن ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگلا مہینہ بہت زیادہ اہم ہے، اور پاکستان کے اندر جو بھی صورتحال چل رہی ہے اس کا جو ہے جو بھی فیصلے ہوں گے اس کا بیرون ملک جو فیصلے ہو رہے ہیں اس سے زیادہ بہت اس کے اثر ہوگا. امریکہ اور جو ہے اس وقت اپنی کوشش پوری کر رہی ہے، اپنے تئیں پوری کوشش کی جا رہی ہے. زرداری صاحب سے رابطے ہیں. زرداری صاحب نے کل اہم رابطے کیے ہیں بین الاقوامی طور پر بھی، اندرونی طور پر بھی. زرداری صاحب مسلسل کوشش کر رہے ہیں نیوٹرلز کے ساتھ کہ آپ ہمیں تھوڑا سا فری ہینڈ آپ دے دیں مزید 15 دن کا، تو میں صدر کو بھی ہٹا دوں گا. یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنے ہیں ہم صدر کو بھی ہٹا. وہ کس طرح ہٹاتے ہیں مجھے نہیں پتا، کوئی جادو کی چھڑی ہے ابھی تک میرے پاس نہیں، لیکن بہرحال انہوں نے یہ پیغام دیا ہے. اور نیوٹرلز پہ پورا دباؤ آ رہا ہے، اور نیوٹرلز پہ غیر ملکی دباؤ بھی آ رہا ہے، غیر ملکی دباؤ بھی آ رہا ہے کہ سچویشن کو فی الحال کنٹینیو کریں. لیکن میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ نیوٹرلز جو ہیں اب حقیقت میں نیوٹرلز ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں. چند ایک لوگ ٹھیک ہے وہ سپورٹ کر رہے ہوں گے، لیکن اگر یہ معاملہ اس طرح چلا تو ان کو پتہ ہے، نیوٹرلز کو ایک بات یہ پتہ لگ گئی کہ اس سیٹ اپ کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کی عوام کو نقصان ہو رہا ہے، بلکہ نیوٹرلز کی عالمی ساکھ بھی
متاثر ہو رہی ہے۔ دوسری جانب ایک بتا دوں، کل میں نے G7 کا بتایا تھا کہ G7 اجلاس کے اندر وہ روس کو کنٹرول کر رہے ہیں، روس کو کنٹین کرنے کی بات کی، ساتھ میں انہوں نے چائنا کا بھی کر دیا ہے۔ روس کے سونے کی امپورٹ پر انہوں نے پابندی لگانے کی بات کی تھی، لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک نئی کہانی چھوڑ دی۔ انہوں نے کہا کہ G7 نے کہا کہ ہم 600 ارب ڈالر لا کے ایک جو روڈ اینڈ بیلٹ ہے نا منصوبہ چین کا، اس کو بھی ہم کنٹین کریں گے۔ تو ایک تو یہ ہے مسئلہ، دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا نیا مشرقی جو اتحاد بن رہا ہے مشرق وسطیٰ کے اندر، اس اتحاد کے اندر تماشا یہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو امریکہ اور اسرائیل اربوں کو جمع کر رہا ہے سارا ساتھ، کیونکہ ان کے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اصل میں دل میں تو کھٹکتا ان کے پاکستانی وہ ہے نا کہ میں دل میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو پاکستان تو ان کے کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے، لیکن اسی لیے وہ ایران کو نام لے رہے تھے۔ لیکن اب ایک تماشا یہ ہوا ہے کہ پاکستان کو تو خیر انہوں نے آفر کر دی، لیکن سعودی عرب نے کل آفر کر دی ایران کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، تو وہاں بھی معاملات جو ہیں بڑے گڑبڑ چل رہے ہیں۔ تو یہ سارے جو ہے نا، دوسری طرف ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو نریندر مودی صاحب ہیں وہ پہنچ گئے UAE، وہ جا کر کوشش کر رہے ہیں کہ جو الائنس بنے گا عربوں کے ساتھ الائنس بن رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جگہ اس میں ہندوستان کو دے دی جائے۔ مطلب بین الاقوامی سطح پر بھی جو حالات آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں نا کہ اس کو ہٹا دو، اس کو بٹھا دو، اس کو رکھ دو، اس کی بات مان لو، یہی صورتحال جو ہے اس وقت عالمی سطح پہ بھی چل رہی ہے۔ بڑے بڑے اتحاد بن رہے ہیں، بڑے بڑے معاملات ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ تو میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حالات کو بہتر کرے۔ خان صاحب نے قوم کو احتجاج کی کال دی ہے، بالکل ٹھیک ہے، خان صاحب نے جو کام شروع کیا ہے اس کو نہیں روکنا چاہیے، یہ کنٹینیو کرے جب تک، جیسے کہ میں نے کہا کہ خان صاحب کا یہ کہنا ہے، یہ خان صاحب کی سوچ ہے کہ جب تک چیزیں ہوتی بھی نظر نہیں آئیں گی اس وقت تک کوئی معاملہ کوئی چیز ریورس نہیں ہوگی، فیصلہ ان کا درست ہے۔ آج کی اتنا ہی، کل انشاءاللہ جو بھی آتی ہے صورتحال اس پہ اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔